اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری بحث اصول دین میں امامت کے سلسلے میں چل رہی تھی، اور امامت کی ضرورت میں نے عرض کیا کہ ایک عقلی چیز ہے، ایک انسانی معاشرے کو کسی نہ کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ اب دین میں اور اصول دین میں ہم امامت خاص عہدے کو، ایک خاص شخص کو، ایک خاص حاکم کو کہتے ہیں، جس کے اندر شرائط ہونے چاہیے تاکہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو انسان کی ہدایت کر سکے۔ اب اس میں اہل سنت اور امامیہ کے درمیان، امامیہ یعنی شیعوں کے درمیان اور اہل سنت کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہے۔ دونوں امامت کی ضرورت کو سمجھتے ہیں، کیونکہ حتیٰ غیر مسلمان بھی امام کی ضرورت سمجھتا ہے، بعنوان لیڈر، بعنوان رہنما، پرائم منسٹر، پریسیڈنٹ، جو بھی کہہ لیجیے۔ سوسائٹی کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، قانون کو ایمپلیفائی کرنے والے کی ایک ضرورت ہے۔ اہل سنت اور تشیع یعنی امامیہ کے درمیان جو اختلاف ہے وہ امامت کی ڈیفینیشن میں نہیں ہے۔ امام کی ضرورت انہیں ہے، ڈیفینیشن کے کچھ پارٹس میں ان کو آتی ہے پرابلم۔ ایک یہ امامیہ کے امامت میں دو شرطیں ہیں امامیہ کے نزدیک۔ پہلی شرط یہ ہے کہ امام جو ہے وہ منسوب من اللہ ہونا چاہیے، یعنی اسے امام کو صرف اور صرف اللہ تعین کر سکتا ہے۔ لوگ الیکشن کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ اعلان کے ذریعے سے کسی امام کو امام نہیں بنا سکتے۔ اور دوسرا شرط یہ ہے کہ امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ اس کے لیے قرآن سے اور حدیث سے دونوں سے مثالیں ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یہاں آج کے درس میں ہم قرآن کی ایک آیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے امامت کی بحث میں، اور اس ایک آیت سے کئی مسائل امامت کے حل ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نمبر 124 میں 124 میں سورہ بقرہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ وَأَتَمَّهُنَّ، جب اس وقت، وَإِذْ یعنی اس وقت، اور جب ابتلا کیا رب نے یعنی اللہ نے ابراہیم کو بکلمات، کلمات کے ذریعے سے ابتلا کیا، نہیں امتحان لیا، خدا نے جناب ابراہیم کا کلمات کے ذریعے سے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے اس کو پاس کر لیا۔ یہ ہے ایک کہانی، یہ ایک ڈسکرپشن دے رہا ہے خداوند عالم کہ اس وقت جب جناب ابراہیم کو، جو رسول اکرم کے بھی جد ہیں، اور تقریباً تمام ادیان، جو چاہے وہ کرسچنز ہوں اور چاہے وہ جیوز ہوں، یہ سب جناب ابراہیم کو بعنوان پیغمبر اور نبی مانتے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہوں، چاہے وہ یہودی ہوں، مسلمان ہوں، جناب ابراہیم کو ایک خاص مقام بہرحال حاصل ہے۔ تو جناب ابراہیم کو خداوند عالم نے بہت سے عہدے دیے ہیں۔ جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، جناب ابراہیم رسول بھی ہیں، لیکن اور جناب ابراہیم کو خلیل کا لقب دیا گیا، خلیل یعنی دوست کا۔ لیکن اس کے بعد جناب ابراہیم کو اور امتحان میں مبتلا کیا گیا۔ بعض نے کلمات کی تشریح جو کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو جناب ابراہیم کے امتحان لیے گئے، جیسے نمرود کی آگ میں ڈلنا، اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں اکیلا موحد ہونا، یعنی ایک خدا کو ماننے والا ہونا، یہ بھی ایک سخت ہے۔ چاروں طرف کفار ہو، ایک انسان اللہ کا نام لے رہا ہو، یہ سخت ہے، امتحان ہے۔ بہرحال تو وہ امتحان ہے۔ جناب اسماعیل کو قربان گاہ میں لے جانا، جناب اسماعیل اور حاجرہ کو بہت بچپنے میں بالکل چھوڑ کے، جناب حاجرہ کو مکے میں لے کر جب جناب ابراہیم آئے تھے تو جناب اسماعیل گود میں تھے، اور جناب ابراہیم کو اتنی بھی اجازت خداوند عالم کی طرف سے نہیں تھی کہ وہ اونٹ سے نیچے اتر سکتے۔ ان لوگ کو لے کر آئے اور مکے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ وہاں مکہ اس وقت اس طرح کا شہر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا وہاں، وادی غیر ذی زر، جہاں ایک دانہ نہیں اگتا تھا۔ خدا نے کہا یہاں کوہ ابو قبیس جو بہت بڑی پہاڑی، وہاں تک جناب ابراہیم آئے ان لوگوں کو لے کے، اب آپ لوگوں کو یہیں رہنا ہے، یہی امتحان الہیہ ہے۔ اور وہیں سے خدا حافظ کر کے چلے گئے، ایک خاتون اور اس کا گود میں بچہ، اور شوہر چھوڑ کر چلا جائے نئے شہر میں، اب شہر بھی نہیں ہے، بیابان ہے، کچھ بھی نہیں ہے وہاں۔ خانہ کعبہ کی کچھ چیزیں وہاں پڑتی تھی، شاید وہ کھنڈر رات رہے ہوں گے، وہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کس طرح سے دکھ رہے تھے، کس طرح سے نہیں تھے، کوئی آبادی نہیں تھی وہاں۔ البتہ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اس شہر کو آباد کر دینا خدایا ان کے لیے، اور میری ذریت کی حفاظت کرنا۔ پھر وہ پورا قصہ و ماجرا کہ جناب حاجرہ ایک پہاڑی پہ چڑھتی تھیں، جناب اسماعیل کی پیاس لگی اور انہوں نے
پانی کے لیے رونا شروع کیا تو جناب حاجرہ پانی کی تلاش میں کبھی ایک پہاڑی پہ کبھی دوسری پہاڑی پہ، پھر وہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں بعد میں ایک رکن حج اور عمرہ بن گیا. اور اسی طرح وہاں پر جناب اسماعیل کے پیر کی رگڑ سے خداوند عالم نے ایک چشمے کو جاری کیا، جس کو جناب حاجرہ نے روکنے کے لیے عمرانی زبان میں کہا زمزم. زمزم مطلب ٹھہر جا. تو اس کنویں کا نام آب زمزم پڑ گیا. وہ اللہ زمزم نام جو پڑا ہے، زمزم کا مطلب ہے سٹاپ، رک جاؤ. وہ وہی نام پڑ گیا اس کا. اور اس میں برکت کتنی ہے؟ جناب ابراہیم آج سے کم سے کم 3000 سال پہلے، اور آج تک اس سے پانی جاری ہے، اور لوگ سیراب ہو رہے ہیں ہر دن، ٹنوں میں، لیٹروں میں، ہر ہوٹلوں میں، مسجد النبی میں، حتی مدینہ مسجد النبی میں جو پانی سپلائی ہوتا ہے وہ چاہے زمزم کا پانی ہے. اور اسی طرح مکے میں مسجد الحرام میں جتنا پانی ہے وہ آب زمزم ہی لوگوں کو، زائروں کو پلایا جاتا ہے اور ڈرین کیا جاتا ہے. اور مختلف مشینیں اس میں لگی ہوئی ہیں، ہر دن پانی نکلتا ہے، لیکن وہ پانی آج تک ختم یا رکا نہیں ہے. تو وہ سارے امتحانات تھے. تو جناب ابراہیم نے وہ سارے امتحانات پاس کر لی. تب خداوند عالم نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، میں نے تمہیں قرار دیا لوگوں کے لیے امام. اب یہ ہماری بحث کا شاہد ہے. قرآن کی آیت ہمارے لیے حجت ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ جناب ابراہیم سے امتحان لیا گیا. بس امامت ہر ایک کو نہیں مل سکتی. خداوند عالم کچھ خاص امتحانات کے بعد کسی فرد کو انتخاب کرے گا. دوسری بات ہے انی، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے، یعنی کس نے؟ خدا نے. میں نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا ہے. بس اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر خدا کو یہ حق نہیں ہے. یہی ہماری دعویٰ ہے کہ جب خدا کہہ رہا ہے انی، میں نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا، پس کوئی غیر نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تمہیں امام بنایا. خوب صرف اور صرف خدا کر سکتا ہے. انی جاعلک للناس اماما. اس کے بعد جناب ابراہیم نے پھر کہا قالا. یہ قالا کون ہے؟ جناب ابراہیم. کہا کس نے؟ ابراہیم نے. وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں. یعنی جیسے ہی خداوند عالم نے امامت کا عہدہ دیا، فوراً جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے بھی خواہش کی، اور میری اولاد. یعنی اس سوال کے ذریعے سے امامت کی افضلیت معلوم ہوتی ہے. امام کب بنایا گیا ہے؟ نبی بن چکے ہیں، رسول بن چکے ہیں، خلیل بن چکے ہیں، آتش نمرود سے نجات پا چکے ہیں، سارے امتحانات ہو چکے ہیں، اب امام بنائے گئے ہیں. کبھی نبی بننے کے بعد جناب ابراہیم سے کوئی قول نہیں ملا کہ میری اولاد میں نبوت. رسول بننے کے بعد کہا، پوچھا نہیں کہ میری اولاد میں رسالت. خلیل بننے کے بعد میری اولاد میں، کہیں پہ نہیں ملا. جیسے ہی امام بنایا کہا وہ من ذریتی، میری ذریت میں. اس کا مطلب یہ کہ سب سے امپورٹنٹ عہدہ تھا کہ جناب ابراہیم کو فوراً خواہش ہوئی کہ میری اولاد میں بھی امامت رہے. بس یہ امامت کی افضلیت پہ دلیلات ہے. ورنہ اگر یہ کم عہدہ ہوتا تو وہ اس کو نہ مانگتے، دوسرا عہدہ مانگتے. اس کو مانگنا بتا رہا ہے اور دوسروں کو نہ مانگنا بتا رہا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ عہدہ تھا. قال، یہاں پھر خداوند عالم کا ہے ارشاد فرما رہا ہے لا ینالو، نہیں پہنچے گا، عہدی الظالمین، میرا عہد. یہ پھر عہدی ہمارے شاہد ہے. میرا وعدہ، میرا عہدہ. امامت ہی کی بحث ہو رہی ہے. بس عہدی کہہ کے خداوند عالم مخصوص کرتے کہ میرا ہے. بس انسانوں کو اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ عہدہ کسی کو دیں گے. نہیں پہنچے گا میرا عہدہ اور میرا عہد کس کا؟ الظالمین، ظالموں تک نہیں پہنچے گا. یعنی غیر. اب ظالمین کی بحث آپ تشریح کر سکتے ہیں. ظالم سے مراد کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کوئی شخص اگر کسی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو ظلم ہے. مثلا کتاب ہے اور میں اس کو اٹھا کر زمین پر رکھ کے اس پہ پیر رکھوں تو یہ اس کی جگہ سے ہٹا کر ایک ایسی جگہ رکھا گیا جو اس کی جگہ نہیں. یہ ظلم ہے. وہ لوگ خفیف ظلم ہے لیکن ظلم ہے. ظالم میں ہم بڑا اور چھوٹا نہیں کر سکتے. یہاں خداوند عالم نے مطلقاً کہا ہے ظالمین، یعنی کسی بھی قسم کا ظلم جس نے کیا ہو زندگی میں ایک آن کے لیے بھی اس تک یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا. بس کیا مطلب ہونا چاہیے؟ اس کا جواب صرف ایک ہے، یہ شخص معصوم ہونا چاہیے. تبھی خداوند عالم کی طرف سے اس تک یہ عہدہ
پہنچ سکتا ہے، وہ بھی خدا ہی دے گا، غیر خدا یہ عہدہ نہیں دے سکتا۔ نبی تھے جناب ابراہیم، رسول تھے، حتیٰ امام بنا دیے گئے تھے۔ وہ کہتے تھے ٹھیک ہے میں اپنے بعد اپنے بیٹے کو امام بنا رہا ہوں، نہیں، خدا سے دعا کی۔ اس کا مطلب یہ کہ جناب ابراہیم جانتے تھے کہ یہ عہدہ خدا ہی دے سکتا ہے، لہٰذا اپنی اولاد کے لیے خدا سے خواہش کی۔ جب خدا نے کہا کہ لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا، تو تین چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو جناب ابراہیم کی نسل میں سب ظالم ہیں، اگر آپ مانیں، تین ہی فیس ہو سکتے ہیں، یا جناب ابراہیم کی نسل میں سب ظالم ہیں تو یہ عہدہ کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ کہا گیا کہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ جناب ابراہیم کی نسل میں سب اچھے ہیں، تو ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ جناب ابراہیم کی نسل میں دیگر افراد بھی ہمیں ملتے ہیں۔ خوب، اب ایک ہی چیز بچی کہ جناب ابراہیم کی نسل میں کچھ ظالم بھی ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، جو ہر ایک کی نسل میں ہوتے ہیں، بس جو اس میں ظالم ہیں ان تک یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا، جو اچھے ہیں انہی میں سے کسی تک یہ عہدہ پہنچ سکتا ہے، اور یہ عہدہ بھی صرف خدا ہی عطا کرے گا، کوئی اور عطا نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس آیت کو پیش کیا کہ یہ تقریباً امامت کی اچھی خاصی بحثوں کو آپ کے سامنے روشن کر دیتی۔ اب ظالمین کی بحث میں بھی قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں، ایک یا دو آیتیں، جیسے جناب لقمان نے قرآن میں جناب لقمان کو نقل کیا ہے، خداوند عالم نے، جناب لقمان حکیم تھے۔ بعض علماء قائل ہیں کہ جناب لقمان جو تھے وہ نبی بھی تھے، بعض کہتے ہیں نہیں نبی نہیں تھے لیکن حکیم تھے، دانا تھے، پڑھے لکھے، وزڈم وائز انسان تھے، لیکن حکیم نبی نہیں تھے۔ بہرحال سورہ لقمان قرآن میں موجود ہے، جو جناب لقمان کی عظمت کے اوپر بہرحال دلیل ہے کہ ان کے نام سے سورہ موجود ہے، اور ان کے کلمات، ان کے جملے جو ہیں قرآن نے نقل کیے ہیں کہ جو انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے سے، اسی میں جہاں پہ انہوں نے کہا کہ شرک نہ کرنا خدا سے، ان الشرک لظلم عظیم۔ قرآن میں ظلم کے جو ورڈز آئے ہیں اس میں جہاں پہ آیا ان الشرک لظلم عظیم، شرک عظیم ظلم ہے، یعنی خداوند عالم کا شریک قرار دینا۔ پس اگر وہ ظلم ہے، یعنی اگر کسی نے زندگی میں شرک کیا ہو تو اس تک یہ عہدہ نہیں پہنچ سکتا، لا ینال عہدی الظالمین، اس ظالم میں مشرک بھی آ جائیں گے۔ پس اگر جناب ابراہیم کی نسل میں کوئی مشرک ہے تو وہ کبھی امام نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد فرمایا، قرآن ہی میں ایک دوسری جگہ پر فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو زمین پر طغیان کرتے ہیں، تکبر کے ساتھ چلتے ہیں، دوسروں کا حق کرتے ہیں، وہ ظالم ہیں اور ان کے لیے عذاب ہے۔ بس اگر کسی دوسرے کا حق غصب کر رہا ہے تو وہ ظالم ہے۔ بس اگر ہمیں جناب ابراہیم کی نسل میں کوئی شخص ایسا ملتا ہے جو دوسروں کا حق غصب کرتا ہے تو وہ امام نہیں بن سکتا خدا کے وعدے کے مطابق۔ ہر وہ انسان جس نے ظلم کیا ہو، خدا سے شرک کیا ہو، لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہو، زمین کے اوپر تکبر کے ساتھ چلا ہو، اس آیت کی بنا پر وہ امام نہیں ہو سکتا۔ پس امامیہ کا یہ دعویٰ کہ امام اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے اس آیت کے ذریعے سے ثابت ہے، اور امام کو معصوم ہونا چاہیے خطا سے، یہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے۔ اب اس آیت کی مدد کرتی ہے آ کے حدیث رسول کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ یہ غدیر میں کہا، اس سے بہت پہلے دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ رسول اکرم نے جب اپنے خاندان کے 40 لوگوں کو دعوت دی ابتدائے اسلام میں، ابھی لوگوں کے درمیان اسلام کی بات نہیں ہے، ابھی صرف 3 لوگ اسلام پہ ہیں، رسول اکرم، جناب خدیجہ الکبریٰ اور امیر المومنین، لیکن خدا نے کہا اب اپنے رشتہ داروں کو بلا کر دعوت اسلام دیجیے، تو رسول اکرم نے اپنے 40 رشتہ داروں کو بلایا، اس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں۔ اس دعوت پر رسول اکرم نے تقریر کر کے کہا کہ میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا نبی ہوں، جو تم میں سے جو میری مدد و نصرت کرے گا وہ میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا جانشین ہوگا۔ سب نے، عامہ و خاصہ سب نے لکھا ہے کہ صرف اور صرف حضرت علی علیہ السلام جو اس وقت 11 یا 12 برس کے تھے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ 3 بار رسول اللہ نے جملہ تکرار کی اور تینوں بار صرف حضرت علی کھڑے ہوئے، تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسی دعوت ذوالعشیرہ میں 40 قریش اور اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں فرمایا کہ یہ لوگوں، یہ میرا وصی، میرا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کرو۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑاتے ہوئے جناب ابو طالب سے یہ کہہ کہ وہاں سے چلے کہ ابو طالب اب اپنے بیٹے کی اطاعت کیا کرو۔
تو اگر واقع غدیر ہمارے پاس نہ بھی ہوتا تب بھی ذوالعشیرہ میں رسول اللہ پہلے ہی دن کہہ چکے تھے کہ آج جو میری نصرت کرے گا وہی میرا خلیفہ ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا. حضرت علی کے علاوہ کسی نے یہ نام اور مدد نہیں کی، لہٰذا امیر المومنین وہاں سے بھی امام ثابت ہے. لیکن عہدے کا اعلان رسول اکرم نے غدیر کے موقع پہ کیا ہے. اور بھی بہت سی ہمارے پاس رسول کی حدیثیں ہیں جہاں پہ جیسے مثال کے طور کے اوپر جب جناب امیر المومنین کو حضرت علی کو رسول اکرم مدینے میں چھوڑ کے جا رہے تھے جنگ تبوک کے موقع پہ سن 9 ہجری میں، تو حضرت علی نے ایک بار جا کے رسول اللہ سے کہا کہ آپ مجھے عورتوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، عورتوں بچوں میں، جنگ پہ جا رہے ہیں، آپ میں مرد ہوں، جنگ پہ چلوں گا میں. تو رسول اکرم نے فرمایا کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ خدا تمہیں وہ مقام دے جو ہارون کا تھا، کیونکہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جناب موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے تو جناب ہارون کو اپنا نمائندہ اور خلیفہ بنا کر گئے تھے، تو تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے پاس نبی نہیں ہے. بس اس کا مطلب یہ کہ نبوت کے ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں جناب موسیٰ کی، خلیفہ بھی تم ہو، وصی بھی تم ہو، جانشین بھی تم ہو، بس نبی نہیں ہو. بس نبی نہیں ہے تو امام کی بہرحال ایک ضرورت ہے. تو ہمارے پاس مختلف حدیثیں ہیں، قرآن کی آیت ہمیں مدد کرتی ہے اور حدیث ہم کو مدد دیتی ہے کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کون ہوں گے. اس کے بعد میں نے اس دن بھی درس میں کہا تھا کہ پوری مفصل حدیث ہے جس کے راوی جناب سلمان فارسی ہیں، جس میں 12 اماموں کا تعارف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے باقاعدہ نام کے ساتھ کرایا ہے. لہٰذا امامت خدا کی طرف سے، رسول صرف اعلان کرے گا کہ یہ امام ہے، اور رسول نے امام علی سے لے کر آخری وقت کے امام تک کے لیے سب کے نام باقاعدہ بیان کر دیے ہیں. البتہ تاکیداً حضرت علی نے بھی اپنے بعد مثلا اعلان کیا کہ میرے بعد حسن امام ہوں گے، امام حسن نے بھی اعلان کیا کہ میرے بعد حسین امام ہوں گے. امام حسین نے اپنے رموز امامت امام زین العابدین کو حوالے کیے، معلوم ہے کہ امام زین العابدین امام ہوں گے. یعنی اگر وہ حدیث نہ بھی ہوتی تو ہر امام اعلان کرے گا کہ میرے بعد کون امام ہے، یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا. خوب، اس میں کوئی سوال؟ نہیں، جناب اسماعیل اگر ہم کہیں کہ ظالم تک عہدہ نہیں پہنچے گا، مطلب یہ کہ کبھی نہیں پہنچے گا، لیکن جو غیر ظالم ہے اگر وہ کرائٹیریے پہ اترے گا تو اس تک پہنچ سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی امام نہیں بنا تو وہ ظالم ہو جائے گا، کیونکہ سب کو تو امام نہیں بنانا ہے، کچھ کو بنانا ہے. جو بنے گا وہ ظالم نہیں ہو سکتا. لیکن اگر کوئی امام نہیں ہے تو یہ دلیل نہیں کہ وہ ظالم ہی ہے، وہ ابھی اس کرائٹیریے پہ نہیں ہے. جناب اسماعیل اور دیگر جناب اسماعیل کے بعد جناب مثال کے طور پہ جناب اسماعیل کی جو پوری نسل ہے جناب عدنان سے رسول اکرم تک، اگر کوئی ایک بھی ظالم ہوتا تو اس کو امامت نہیں ملتی. رسول اکرم کی یہ پوری نسل جو ہے ان میں سے کوئی ظالم اس عنوان سے جس کے شرک کیا وہ نہیں ہے، لیکن امامت امیر المومنین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو ملی. ادھر بھی جناب اسحاق کی نسل جناب ابراہیمی کی نسل ہے، جناب اسحاق کی نسل جناب ابراہیم کی نسل ہے، جناب اسحاق کی نسل سے جناب یوسف ہیں، جناب یعقوب ہیں. جناب یوسف کے لیے ہے کہ امامت ان کو کچھ وقت کے لیے ملی تھی لیکن بعد میں پھر ان کی ذریت سے ختم کر دی گئی. اسی طرح جناب عیسیٰ اسی نسل سے ہیں. یہ سب افراد اپنے اپنے زمانے میں نبی ہیں، بعض کے لیے امام ہونے کا بھی اندیشہ کیا جاتا ہے، لیکن کسی کا ان کی نسل سے ہونا اور امام نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ علیاذ باللہ وہ ظالم ہے، کیونکہ امامت ظالم کو مل نہیں سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ظالم نہیں وہ امام ہی ہوگا. دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں، حضرت علی کی نسل میں 17-18 بیٹے ہیں، کوئی ظالم ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن امام صرف امام حسن امام حسین. مولا ابو الفضل عباس اتنی عظمتوں کے ساتھ، باقی بیٹوں کو چھوڑ دیجیے. مولا ابو الفضل عباس امام نہیں ہے، سب باب الحوائج ہیں، عظمتوں کے حامل ہیں، تمام چیزیں، لیکن امام حسین رہیں گے. ان کے بعد امام زین العابدین ہوں گے. تو کسی کا امام نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ ظالم ہی ہے اس لیے لہٰذا نہیں بنا. لیکن اگر ظالم ہے تو ڈیفینیٹ ہے کہ امام نہیں بنے گا. اگر امام بنے گا تو غیر ظالم ہی بن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان امام نہیں بنائے گا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کو کہیں کہ وہ ظالم ہے. نہیں، وہ اس مقام تک نہیں پہنچا ہے یا مصلحت نہیں کہ اسے امام بنا جائے. خدا نے اس کو انتخاب کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
ہاں امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امامت جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو منتقل ہوئی. پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی دی واقعہ کربلا میں، تو خداوند عالم نے کچھ چیزیں خاص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی جو باقی کسی امام کو عطا نہیں ہے، حتیٰ امیر المومنین کو عطا نہیں ہے، حتیٰ امام حسن کو عطا نہیں، جبکہ معلوم ہے کہ امام حسن اور امیر المومنین دونوں امام حسین سے افضل ہیں، کیونکہ امام حسن حضرت امام حسین سے اولاً بڑے ہیں، دوسرے 10 سال تک امام حسن امام حسین کے بھی امام ہے. جب امام حسن کی امامت کا زمانہ ہے تو امام حسین کا امام کون ہے؟ امام حسن. تو امام افضل ہے، تو امام حسن امام حسین سے افضل ہیں، امیر المومنین دونوں سے افضل ہیں، رسول اکرم ان سب سے افضل ہیں. لیکن پھر بھی کچھ چیزیں امام حسین کو خداوند عالم نے عطا کی جن میں سے کسی کو نہیں تھی. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ آپ کی نسل میں امامت. پس امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو واقع کربلا میں قربانی، یہاں بھی قربانی تھی جب جناب ابراہیم کی نسل میں امامت ملی، تو قربانی ایک بہت بڑا معیار ہے امام کے انتخاب کا. یہاں اس قربانی کو بعض نے تفسیر کی ہے کہ جو جناب اسماعیل کو ذبیحہ کی جگہ پہ دمبا آیا اور خدا نے کہا کہ میں نے اس کو ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا فدیے کو، بعض ذبح عظیم کی تفسیر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی کو کرتے ہیں. تو وہاں جناب اسماعیل کی قربانی کی وجہ سے امامت جناب ابراہیم کو ملی تھی، یہاں امام حسین کی قربانی کے نتیجے میں نسل میں آپ کے امام قرار کر دیا گیا. البتہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام حسن کی نسل جو ہے وہ ظالم ہے لعظم باللہ، نہیں، اس میں اچھے بھی ہیں اور بعض افراد ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے زمانے میں انقلاب کیے ہیں اور بہت بہت ظلم ہوا ہے امام حسن کی اولاد کے اوپر. ایک پوری بحث ہے، انشاءاللہ کسی دن ہم اس پہ تفصیل سے جب بات کریں گے کہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سادات میں سب سے زیادہ قتل کی گئی ہے. اس کی وجہ یہ کہ عام طور سے امام حسن کی نسل وہ تھی جو سیاسی معاملات میں بہت دخل انداز تھی، اور بنی امیہ اور بنی عباس کی جنگ میں جب نسل امام حسین نے بنی عباس کا سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم امام حسین کے خون کا بدلہ لے رہے ہیں. بنی امیہ نے امام حسین کو قتل کیا ہے، بنی عباس نے علم بلند کیے کالے کلر کے، اور ان کا نعرہ تھا یا لسارات الحسین، حسین کے خون کا بدلہ. تو نسل جناب امام حسین یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور امام موسیٰ کاظم نے ان کا سپورٹ نہیں کیا، لیکن نسل امام حسن کے بعض افراد نے ان کا سپورٹ کیا اس عنوان سے کہ امامت بالآخر ہمارے پاس آئے گی. انہوں نے بھی یہ کہا کہ آپ امام حسن کی اولاد ہیں، آپ امیر المومنین کی اولاد ہیں، امامت آپ کو ملنی چاہیے، آپ آئیے ساتھ میں تاکہ امام حسین کے خون کا بدلہ لیں. یہ لوگ بعنوان خون بہا امام حسین جنگ میں شریک ہوئے. جیسے ہی کنٹرول کے ہاتھ میں انہوں نے سب سے زیادہ سادات حسنی کو قتل کیا، کیونکہ سادات حسنی سیاست میں تھے، تو انہی سے خطرہ تھا کہ کل یہ امام بننے کی کوشش کریں گے، کل یہ لیڈر اور خلیفہ بننے کی کوشش کریں گے، لہٰذا ایک وقت میں ہزاروں ہزار قتل کیے گئے. منصور کے لیے ملتا ہے، منصور جو بادشاہ تھا، دوسرا بادشاہ ہے منصور دوانقی، پہلا کے بعد دوسرا بادشاہ ہے بنی عباس میں سے. اس کا جب وہ مرا واصل جہنم ہوا تو اس کا بیٹا تھا ہادی، وہ اس کے محل میں گیا، اور اس کے محل میں ایک تہہ خانہ تھا، اس میں گیا، باپ کی زندگی میں نہیں گیا تھا، مرنے کے بعد گیا. تو اس نے دیکھا کہ ایک پورا کمرہ ہے جس میں سر سجے ہوئے ہیں، اور یہ سر صرف سادات حسنی کے سر تھے، یعنی سروں کو اس نے سجایا ہوا تھا کمرے کو، اور سب کے آگے ایک لوہا لگا کے سب کے نام لکھے تھے کہ مطلب یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. کہ اس نے اتنے قتل کیے تھے کہ ان سروں سے باقاعدہ اپنے نیچے کے تہہ خانے کو جہاں وہ بیٹھتا تھا، عیش و عشرت کرتا تھا، وہاں اس نے سجایا ہوا تھا. تو سادات حسنی کو بہت قتل کیا گیا. یہ جو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں جھوٹی حدیثیں ہیں، آپ کے سلسلے میں، آپ کی ازدواج کے سلسلے میں، اور بہت سے مسائل، یہ سب بنی عباس نے شروع کیا، بنی امیہ نے بھی نہیں شروع کیا، جبکہ بنی امیہ سرسخت دشمن تھے امام حسن کے، اور امام حسین کے جنگ تھی، دعویٰ تھا، لیکن جھوٹے الزامات بنی عباس نے شروع کیے امام حسن کی شخصیت کو ختم کرنے کے لیے. دیکھیے کسی بھی سیاسی حریف کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کی شخصیت کشی کر دیجیے، آپ اس کی پرسنالٹی پہ اٹیک کر دیجیے. ہندوستان کی سیاست میں مسلسل ہوتا ہے. آج مثال کے طور پر ایک عالم دوسرے عالم کو ختم کرنے کے لیے یہ نہیں کہتا کہ وہ جاہل ہے، اس کی شخصیت کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تاکہ کوئی معاملہ ہی نہ رہ جائے. لہٰذا بہت بڑا گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کی شخصیت کو قتل کرنا ہوگا، خصوصاً وہ امام حسین یا امام حسن یا ان کی ذریت پاک ہو. تو ایک بہت بڑا ظلم جو سادات کے اوپر ہوا، خصوصاً حسنی سادات پہ، یہ کہ بنی عباس نے ان کو بہت زیادہ قتل کیا. علی کل حال
امام حسین کو جو عظمتیں ملی اس میں سے ایک عظمت یہ ملی کہ نسل میں آپ کی امامت قرار دی گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ امام حسن یا ان کی اولاد کی عظمت ختم ہو جائے گی، ان کی عظمت اپنی جگہ پر باقی رہے گی. ان میں عظیم لوگ گزرے ہیں جیسے شاہ عبد العظیم حسنی جنہوں نے 3 اماموں کو درک کیا ہے، رے میں ان کی قبر ہے. اور خود امام جواد علیہ السلام سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے شاہ عبد العظیم کی زیارت کی گویا اس نے میرے جد حسین کی زیارت کی، یعنی ان کی زیارت کا ثواب بھی وہی ہے جو کربلا جانے والے کی زیارت کا ثواب ہے. اور کوئی سوال اس میں؟ عرض کیا گیا امام کا تعین خداوند عالم کا یہ شرف بھی صرف امیر المومنین اور جناب زہرا کی اولاد ہونے کی وجہ سے امام حسن اور امام حسین کو، کہ یہی 2 بھائی ہیں جن کو امامت ملی ہے، ورنہ نسل میں کسی کو بھی امامت نہیں ملی. جبکہ ایسے افراد تھے شرائط کے لحاظ سے کہ وہ امام بن سکتے تھے. جناب علی اکبر میں کوئی کمی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں تھی. لیکن ایک مسئلہ تو یہ کہ آپ کی شہادت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں ہوئی ہے، اور امامت ایک ایسا عہدہ ہے جو آگے جاری رہنا ہے. لہٰذا آپ کی شہادت کی وجہ سے بھی آپ کو سلسلہ امامت میں بحث ہی بیکار ہے، کیونکہ آپ امام حسین کی زندگی میں شہید ہو گئے، وہ لوگ کچھ 5-10 منٹ پہلے یا 1 گھنٹہ پہلے شہید ہوئے، بالآخر آپ کے سامنے شہید ہوئے. اور امام کو امام کے بعد رہنا ضروری ہے. لہٰذا امام زین العابدین کا انتخاب خداوند عالم نے ازل سے کیا تھا. لیکن اس کے بعد بھی جیسے شاہ مثال کے طور کے اوپر امام موسیٰ کاظم کی 35 بیٹوں کے 17 یا 35 بیٹے اولاد ذکر ہوئی ہے، لیکن ان میں سے ایک کو امام رضا کو امامت کے عہدے پہ فائز کیا گیا. یا مثال کے طور پہ 10ویں امام کے کئی بیٹے ہیں جو سب کے سب جلیل ہیں، سب کے سب فقیہ ہیں، سب کے سب ایسے ہیں کہ ان کے آج تک ان سے کرامتیں صادر ہوتی ہیں، لیکن امامت مثلا امام حسن عسکری کو دی گئی. تو دونوں بھائیوں میں صرف اور صرف جناب عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کی وجہ سے آپ کے صرف 2 بیٹے تھے، خداوند عالم نے دونوں کو امام بنایا، کیونکہ آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے بیٹے ہیں، نہ صرف نواسے ہیں، بیٹے ہیں قرآن کے حکم سے. اور امام حسین علیہ السلام اور امام حسن دونوں کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے ہیں، خود اپنی زبان سے کہا بیٹے ہیں. ہم تو نواسے عامہ نواسے کی حد تک مانتی ہے، لیکن ہم قرآن کے لحاظ سے اور رسول کی زبان کے لحاظ سے امام حسن امام حسین کو بیٹے مانتے ہیں. لہٰذا یہ خاصیت ہے آپ دونوں حضرات کی کہ دونوں بھائی بھی ہیں اور دونوں اپنے اپنے وقت میں امام بھی ہیں. لیکن اس کے بعد نسل، یہ انتخاب بھی خدا کی طرف سے ہے، یہ انتخاب بھی امام حسن امام حسین کا خدا کی طرف سے کہ اس نے مصلحت رکھی کہ دونوں امام بنیں گے، دونوں بھائی ہیں، دونوں جناب زہرا کے بیٹے، دونوں امام ہیں. لیکن امام حسین کے بعد اب نسل حسین میں ہی امامت رہے گی، اور اس میں بھی ایک کے بعد ایک ہوگا، 2 بھائی پھر امام نہیں بنے ہیں. ہم نے اسی کو بیان کیا کہ اسی ایک آیت سے وقال من ذریتی سے ہی ثابت ہے کہ امامت نبوت سے افضل ہے بعنوان عہدہ. ولو یہ ہے کہ امام جو ہے وہ نبی کے بتائے ہوئے ہی مسئلے، یعنی اپنے نبی کے بتائے ہوئے چیز کو ہی عملی کرائے گا. اس کا فرق یہ ہے کہ امام کے پاس بعنوان امام وحی نہیں آتی، نبی کے پاس وحی آتی ہے. تو یہ خاص پوسٹ ہے. پوسٹ کے لحاظ سے کرائٹیریاز ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن عظمت کے لحاظ سے، عمل کرد کے لحاظ سے امامت کا عہدہ جو ہے نبوت سے اور ہر عہدے سے بڑا ہے. وَإِلَّا جناب ابراہیم کہتے ہیں نبوت دیتے میرے خاندان کو، رسالت دیتے میرے خاندان کو. نہ امامت کو مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہے. اچھا، آپ نے بھی کہا کہ جب جناب حاجرہ نے کہا تھا زمزم ٹھہر جا، اور اس میں سے ابھی تک پانی آ رہا ہے، تو مطلب اس وقت ٹھہرا نہیں لگا، ٹھہر جا سے مراد جناب ہم مثال کے طور چشمہ نکلنا شروع ہوا تو ان کو یہ خوف ہوا کہ ابھی ختم ہو جائے گا، پانی واپس اندر چلا جائے گا. ٹھہر جا مطلب یہیں رک جا، تو وہ چشمے کی صورت میں ہو گیا. دریا نہیں چشمہ ہے. چشمے میں کیا ہوتا ہے، یعنی کنویں کی شکل میں کیا ہوتا ہے، کنویں میں پانی ابلتا نہیں ہے، چشمے میں پانی ابلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے. جیسے دریا ہو جاتے ہیں، سٹریمز ہو جاتی ہیں. کنویں کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جتنا پانی آپ نکالیں گے اتنا پھر سے آ جائے گا، لیکن وہ اس طرح سے نہیں نکلے گا کہ بڑھتا چلا جائے، وہ وہیں پہ رہے گا. لیکن جیسے ہی آپ 1 ڈول نکالیں گے آپ کہہ نہیں سکتے کم ہو گیا، وہ 1 ڈول پھر سے اسی میں آ جائے گا. زمزم سے مراد رک جا سے مراد یہ نہیں کہ بہنا نہیں شروع کر، رک جا سے مراد یہ کہ چلے نہ جانا، چونکہ ایک دم سے نکلا تھا. ان کو یہ خوف ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ پانی پھر سے بھی زمین کے اندر چلا جائے. رک جا یعنی میرے لیے رک جا، میں اس سے استفادہ کر سکوں. تو ایسا رکا کہ آج تک سوکھا نہیں ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.